ہمیں کوئی اعتراض نہیں. میں مناظر کرنے والا بندہ نہیں، لیکن دو تین باتیں بڑی ضروری تھی جو بھائی نے سوال کیا، اس پہ بات کرنا ضروری تھا. حضور مجھے کوئی اعتراض نہیں، میری قوم کو کوئی اعتراض نہیں کہ لاغر چیز محمد کی سواری کی وجہ سے، سوار ہونے کی وجہ سے بہتر ہو جاتی ہے، تیز دوڑ پڑتی ہے. پھر سوچ کے لکھا کر، اگر ایک لاغر چیز، لاغر سواری محمد کے سوار ہونے پہ ٹھیک ہو جاتی ہے، پھر ابو طالب کی شان پہ کیوں کچھ کہتا ہے؟ مہربانی. مہربانی. اللہ اکبر. شکریہ یا رسول اللہ. ہماری مجبوری ہے، اتنے بندوں کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، ہماری مجبوری، ہم 40 سال بعد محمد کو نبی نہیں مانتے. ہم محمد کو اس وقت بھی نبی مانتے ہیں جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. ہماری مجبوری ہے، کیا کریں. مسلمانوں، مہربانوں، سیرت نبی لکھنے کے لیے 40 سال بعد تو لکھتے ہو، 40 سال پہلے والے کہاں سے لوگ سیرت؟ تمہیں لازماً دروازہ ابو طالب کھٹکانا پڑے گا، ہے ہی نہیں کسی کے پاس سیرت رسول. مہربانی، دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا سرکار ابو طالب کا، ابو طالب کا، طالبوں کے بابا کا. کتابیں پھر حضرات نے لکھی، چھوٹے سے تھے جب دنیا میں بابا ظاہراً تشریف فرما نہیں. والدہ گرامی بھی 4-5 سال کے سن میں تھے، دنیا سے چلے گئے 8 سال کے سن میں. اچھا، جب والدہ تشریف لے گئی، ذمہ داری جناب عبدالمطلب کے پاس آئی. اور بھی تھے سقائے حجاج اسی گھر کے، لیکن ذمہ داری، کیونکہ محمد کے حوالے سے اللہ نے ایک لمحے کے لیے بھی کیا جملہ بولو یار، مہربانی، پہنچ جانے کو سلام ہے. لو جی، امانت تھی اور عظیم امانت تھی، سرکار عبدالمطلب علیہ السلام کے سپرد کی. سرکار عبدالمطلب علیہ السلام نے جانے سے پہلے اپنے 9 بیٹوں کو بٹھایا، سامنے بٹھا کے کہتے ہیں ایک عظیم نعمت ہے، ایک عظیم امانت ہے، میں بھی جا رہا ہوں. بھئی ہم تو یہ محمد سنائیں گے، ہمارے پاس تو یہ محمد ہے، ایک عظیم نعمت ہے، ایک عظیم امانت ہے. تم میں سے کون ہے جو اس کو سنبھالنے کی ذمہ داری اٹھائے؟ سب نے لبیک کہا. لیکن کیا کہنے جناب عبدالمطلب علیہ السلام نے. شاہ جی، میں اس جملے پہ آ کے میں آپ کو کیا بتاؤں، میں کیا کیا سوچتا رہتا ہوں. کیا کہنے سرکار عبدالمطلب علیہ السلام کے، سرکار نے محمد پہ چھوڑا، تیری مرضی، لبیک والے سارے ہیں پر تیری مرضی. 9 کے 9 لبیک والے ہیں، مہربانی، پر تیری مرضی. مہربانی، تائید علی چاہیے، معاملہ معمولی نہیں ہے. کیا ملائکہ دے کے، غلمان دے کے، اتنی مخلوق، اتنی کائنات، اتنی زمینیں، اتنے آسمان، اتنے پھل، اتنی سبزیاں، اتنی چیزیں دے کے تو نے احسان نہیں کہا. وہ میرا احسان نہیں، میں نے محمد دیا.
اس کا مطلب ماننا چاہیے جو اللہ کا احسان ہو اسے کہتے ہیں محمد، جو محمد کے پاک نالین کے تلووں سے جڑے ہوئے ذروں کی برکت ہو اسے کہتے ہیں عاشق محمد۔ فرق تو ہے نا۔ بڑی آیات بیٹھ کے اس حوالے سے سوچتا رہا، میں نے کہا اتنا مجمع ہوگا میں ان کو کیا سناؤں، اب میں تجھے شان محمد کی صرف ایک آیت سناؤں، اور آج میں نے دو محمد سنانے ہیں۔ جشن نورین ہے نا، دونوں شہزادوں کا تذکرہ کرنا ہے۔ اچھا مزے کی بات آپ کو بتاؤں، آپ کے نالج میں اضافے کے لیے، پیر صاحب دونوں محمد اپریل میں آئے، عیسوی سال کے حساب سے اپریل میں آئے، اور ملک صاحب دونوں 20 اپریل ہے۔ پوری تحقیق کے ساتھ بیٹھا ہوں، ہاں دروازے سے باہر نکلنے سے پہلے کہنا سید ثابت کر، ثابت کتابیں ابھی گوگل نے تو مہربانی کر دی، اب تو کتابیں کھولنے کی ضرورت نہیں، اٹھاؤ ایک لمحے میں دیکھ لو، مہینہ اپریل ہے، تاریخ 20 ہے۔ ایک محمد 571 عیسوی میں آیا، 570 یا 571، ٹھیک 132 سال بعد دوسرا محمد بھی آیا اپریل میں، اور دوسری مماثلت یہ تھی دونوں کے آنے کا دن 17 تھا۔ بربانی آیا ہے، اور دونوں کو دیکھا جائے دونوں صادق ہیں، پہلا بھی صادق دوسرا بھی صادق، پہلا بھی امین، اوئے ہوئے سبحان اللہ۔ میں سرکار کے لو جی ایک آیت ہے، میرا دل ہے میں پہلے اس پہ بات کرتا جاؤں، پھر میں نور محمد پہ 2 جملے سناؤں گا، وہ بھی بڑے ضروری ہیں۔ نور محمد پہ گفتگو، نور ہے کیا، نور کی تعریف کیا ہے، نور کہتے کسے ہیں۔ آج میں نے سرکار ابو طالب علیہ السلام کی شاعری بھی رکھی ہوئی تھی، میں نے کہا شاعری بھی سناتے ہیں، بڑے بڑے راز تھے۔ لو جی بہرحال دوسری آیت جو میں سنانے لگا تو اس کا ایک ہی جملہ سنانے لگا، وہ سنائی دیتا ہوں، سنبھال لیجئے گا۔ نبیوں کو زمین پہ بھیجنے سے پہلے اللہ نے سارے نبیوں سے عہد لیا، عہد لیا، وعدہ کرو تم میرے محمد پہ ایمان بھی لاؤ گے، محمد کی نصرت بھی کرو گے، نصرت بھی کرو گے، ایمان بھی لاؤ گے، اور ہاں یاد رکھنا میں اس وقت اس ساری گفتگو کا گواہ ہوں۔ ایک اور آیت میں بڑی خوبصورت بات کر گیا، میرا محمد تمام امتوں کا گواہ ہے۔ ہم لوگ کل چھوڑ دو وشال شاہ صبح ہونے والے لاہور شہر کے چوبرجی میں ہونے والے واقعے کے گواہ نہیں ہیں۔ مہربانی یہاں سے باہر نکل کے روڈ پہ 10 منٹ پہلے ہونے والے ایک چھوٹے سے واقعے کے گواہ نہیں ہیں۔ اللہ کہتے محمد تو ساری امتوں کا گواہ۔ کون بیان کرے شان محمد کیا ہے؟ لفظ محمد پہ چلو شاہ جی میرا دل ہے میں اس پہ 2 جملے عرض کروں۔ لفظ محمد میں بھی راز ہے، میم ہے میم دال۔ آؤ پہلے ایک لفظ ہٹاتے ہیں، ایک لفظوں میں ایک حرف ہٹاتے ہیں، میم، میم ہٹا دیا، باقی کیا بچا؟ ہے میم دال۔ ماشاءاللہ آپ میرے سے بڑا بہتر جانتے ہو حمد کا مطلب کیا ہے۔ بھی بہت شکریہ۔ حمد کا مطلب کیا ہے کہ جس کی بے پایاں تعریف ہو، انفینائٹ، اتنی تعریف ہو۔ اچھا جی اب ہے ہٹاتے ہیں، لفظ بچتا ہے ممد، میم میم دال۔ میں نے ڈکشنری کو کہا مجھے ممد بتا تاکہ میں آنے والے سارے معزز مہمانوں کو بتاؤں ممد ہے کیا۔ ڈکشنری کہتی ہے ممد کا مطلب ہے مدد کرنے والا۔ لو جی میں نے کہا چلو میم اور ہے ہٹا دیتے ہیں، باقی بچا مد۔ میں نے ڈکشنری سے کہا، فیروز اللغات سے کہا مہربانی کر مجھے مد کا مطلب بتا۔ اس نے کہا بلند۔ جس زاویے سے تو محمد کو دیکھ، ہائے 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 سبحان اللہ۔ میں نے کہا جی چلو یہ سارا ہٹا دیتے ہیں، میم بھی ہے بھی میم بھی۔
انہوں نے کہا باقی بچے گا دال. میں نے کہا دال کا مطلب؟ انہوں نے کہا دال کا مطلب ہے دلیل والا. کون جانے شان محمد کیا ہے. بھئی سبحان اللہ. لو جی نور پہ میں نے کہا مومنین کو میں بتاؤں گا یہ جو کہتے ہیں نا نور والا آیا ہے نور لے کے. ایمان ہے ہمارا الحمدللہ. جو بشر کی سمجھ میں نہ آئے اسے تو نور کے پھر نور بشر جیسا تو ہو ہی نہیں سکتا نا. جو بشر کی سمجھ میں نہ آئے اسے نور کہتے ہیں. میں نے زندگی میں کبھی بھی خطابت میں پیر صاحب ان کے آنے پہ گفتگو کی ہی نہیں. میرا حق بنتا ہی نہیں. حسنین شاہ میری اوقات ہی نہیں میں ان کے آنے پہ گفتگو کروں. جن کا آنا ہی باسعادت ہو میں کیا جانوں آئے کیسے ہیں. کہہ جاتے ہیں نا عام طور پہ یہ اس طرح. اچھا چلو آنے پہ گفتگو کرتا ہوں. شہزادی کونین سے بڑا راوی کوئی نہیں جو ماں ہے محمد کی, خود ماں ہے مصطفیٰ کی. جتنے بھی ہو باقی راوی علیحدہ. شہزادی کہہ رہی ہیں جب میرا محمد آیا, جب میرا محمد آیا چھت پھٹی, 4 نورانی خواتین داخل ہوئے. انہوں نے آ کے مجھے ایک جام دیا. ہم نے جام پیا. شہزادی فرما رہے ہم نے جام پیا. اللہ نے مہربانی فرمائی ہمیں محمد دیا. ہمارے بیٹے نے آتے ہی اپنے ہاتھ آسمان کی طرف کیے, انگلی کا اشارہ کیا اور پہلا جملہ کہا سبحان اللہ. کون جانے شان محمد کیا ہے. شہزادی فرماتی جب میرے بیٹے نے اپنے ہاتھ اونچے کیے میں شام کے محلات دیکھ رہی تھی. شام کے راوی خود شہزادی ہے. میں نے عام راوی کی تو بات ہی نہیں کی. شام کے مہربانی شام کے محلات دیکھ رہے تھے. ہمارے بیٹے کے آنے سے اتنا نور چمکا. اچانک حاطف غیبی کی آواز آئی شہزادی ام المحمد. چشتی صاحب ہمارے ہاں یہ بھی ہے ہم شیعہ ادب والے بڑے ہیں. آپ نے تو محمد کی ماں کا نام لیا, ہم تو اپنی ماں کا نام بھی نہیں. تھوڑا سا جاگو یار, تھوڑا سا جاگو یار. ہم تو اتنے احترام اور ادب والے, ہم تو اپنی ماؤں کا نام بھی نہیں لیتے. امی امی اما اما کہہ کے پکارتے ہیں. ہم اپنی ماؤں کو اگر اتنے ادب سے پکارتے ہیں وہ تو محمد کی ماں ہے. شہزادی کونین مہربانی. صبح گودی کیا گودی ہوگی. حاطف غیبی کی آواز آئی. آگے آگے تشریف لے, آگے آجائے 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 آجائے. آپ بھی آجائے, آپ بھی آجائے, تشریف لے. آجو آجو یا علی بدر. حاطف غیبی کی آواز آئی آپ کو محمد کی مبارک ہو. ہم نے شہزادہ آپ کی گود میں بھیجا. اچھا ایک بات بتاؤ, جو آتے ہی آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ فرمائے اس کو سبحان اللہ کس نے سکھایا؟ عام مسجد جمکران سے ڈوگر صاحب اعلان کر رہا ہوں, جہاں تک میری آواز پہنچے سوچ کے امی کا مطلب نکالا کر. نعوذ باللہ ممبروں پہ آ کے کہتے ہیں محمد پڑھا لکھا نہیں, محمد پڑھا لکھا نہیں. کس نے سکھایا؟ سبحان اللہ. کس نے سکھایا؟ سبحان اللہ. پڑھا لکھا نہیں, پڑھا لکھا نہیں. اصل میں امی کا مطلب لوگوں نے لیا ہی غلط ہے. نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک, میں سرکار کو کہوں پڑھے لکھے نہیں. اصل میں مطلب یہ تھا محمد کسی کے پڑھے لکھے نہیں. مہربانی. مہربانی اللہ یا رسول اللہ. اچھا ایک بات بتاؤ, یہ جو لفظ ہے حضور بولتے ہیں نا سب,
حضور، ابھی میرے چشتی صاحب فرما رہے تھے اور پڑھنے والے بھی فرما رہے تھے، دوست بھی، حضور کی آمد، مرحبا، پریشان کیوں ہو گیا ہو؟ حضور 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 کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے حضور کا؟ خالی حضور 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 نہیں، جو ہر وقت حاضر ہو. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر یا رسول اللہ، مرحبا. حضور مہربانی یار، حضور حاضر ایچ اینڈ ایوری ٹائم، ہر وقت ہر جگہ حضور. نعت میں ماشاءاللہ خیر سے ہمارے بھائی پڑھتے ہیں، حضور جانتے ہیں، حضور جانتے بھی ہیں، حضور دیکھتے بھی ہیں. آؤ شیعوں کا پیغام ہے، ضرور سجاؤ گلیاں، ضرور سجاؤ بازار، سونا آیت سج گئے نے گلیاں بازار، لیکن اکیلے بیٹھ کے سوچنا حضور کس کے پابند مطلب کی گود چھوڑ کے آیا تھا؟ کبھی ابو طالب کے نام کو بھی سجا لیا تھا. آؤ یہ پیغام مکتب اہل بیت کا، گلیاں سجا، اچھی بات ہے ماشاءاللہ، بڑی اچھی روایت ہے پہاڑیوں کی. بھئی خوشی تو کسی بھی انداز میں منائی جا سکتی ہے، ہر فتوے دینے والوں کو دینے بھی نہیں چاہیے. اگر کسی کو محمد کی یاد میں، خوشی میں پہاڑی بنا کے دل کو تسکین ہوتی ہے تو بسم اللہ. ہم بھی ساتھ ہیں، ہم نے بھی کہیں موقع ملا پہاڑیوں میں کچھ ڈال دیا، میرے محمد کی محبت ہے. اچھا کیا پہاڑیوں سے محبت 1400 سال بعد بھی گلیوں میں بن رہی ہیں؟ کیا پہاڑی، بھئی محبت میں تو پھر سب کو جائز ہے. پھر کوشش کیا کر زلزلہ پہ فتوے نہ لگا. ہائے 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 ہائے، مہربانی یار، مہربانی یار، مہربانی یار، مہربانی یار، مہربانی یار، یا علی یا علی یا. وہ بھی حضور کی محبت ہے. کبھی بھی نہیں سنو گے اس مکتب اہل بیت کے ممبر سے کسی نے پہاڑیوں پہ فتویٰ دیا ہو. نہیں، ضرور بناؤ، ہم خوش ہیں، ہم راضی ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں، میں مناظرے والا بندہ نہیں، ذہن کھول رہا ہوں تھوڑا سا تاکہ میں محمد سنا سکوں. مہربانی حضور. پھر یہ زلزلہ، یہ تو کہہ دیتے ہو نا. اچھا ماشاءاللہ یہ وہ دیکھو، وہ سرکار کی یہ وہ پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ روزے پاک کے اور نالین کے جھنڈیاں لگی ہیں. جرت ہے کوئی اس کو ہاتھ سے نیچے پھینکے؟ کیوں؟ یہ اصلی نالین ہے؟ نہیں، اصلی نالین یہ تو اس کی تصویر ہے. اس کی تصویر کا اتنا احترام کا محمد کی جو ہے. مہربانی یار، مہربانی شہزاد، ہے جو محمد کی، محمد سے منسوب ہو گئی، پھر احترام تو بنتا ہے. اگر محمد سے منسوب ہو کے ایک تصویر کا اتنا احترام ہے تو محمد نے تو خود حسنین کی سواری بن کے دنیا کو سواری کا احترام بتا دیا. مہربانی. سرکار میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. سرکار فرما کے ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں. اپنے اپنے محلے میں دیکھ لو کہاں کہاں ملاوٹ نہیں. اور ساتھ پھر یہ بھی دیکھو کہ غلام ہے رسول کے غلام ہے. خدا کی قسم یہی وقت ہے ہمیں شان مصطفیٰ بلند کرنے کا کہ ہم ہر وہ کام شروع کرے جو محمد نے کہا اور ہر وہ کام چھوڑ دے جس سے محمد نے روکا.
پھر دیکھ شان محمد کہاں تک بلند ہوتی ہے ان ذہنوں میں بھی جو تجسس میں ہیں، ہمیں پتہ چلے ہے کون۔ لو جی، نور پہ دو باتیں سنتے جاؤ، نور کی تعریف سنتے جاؤ تاکہ دوستوں کو اور خصوصاً میرے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو پتہ چلے۔ بڑی خوبصورت تعریف بڑی کتابوں سے ڈھونڈ کے میں نے نکالی ہیں 4۔ پہلی تعریف اتنی بلند ہے، میں کہتا ہوں خود واہ۔ انہوں نے کہا نور وہ ہے جو اتنا روشن ہو، پھر اس روشن سے کوئی روشنی لینا چاہے اسے بھی روشن کر دے۔ جو لینا چاہے، سب کے لیے نہیں۔ یہ بڑی شرط تھی، جو لینا چاہے، سب کے لیے نہیں۔ سب کے لیے چاہیے شفیع مذنبین محمد، جو ان کی سفارش محشر کے دن کرے۔ ہائے ہائے ہائے، جاؤ مکتب اہل بیت کے قدنہ سے طالب علم کا پیغام ہے، جہاں تک دنیا میں پھیلاؤ، وقت ہے سنبھل جائیں، سدھر جائیں۔ محمد کو محشر کے دن سفارشی نہ بنائیں، بلکہ کائنات کے نبیوں کے سامنے قابل فخر بنائیں۔ محمد یہ نہ کہے اللہ ہی نے پاس کر دے، اللہ ہی نے پاس کر دے، شفاعت نہ کرے، بلکہ محمد کہے او نبیوں میری امت بھی دیکھو۔ وقت ہے مسلمانوں، سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ۔ بہترین مہینہ چل رہا ہے، خدا نے تمہارے دلوں پہ پھر ربیع الاول کو بھیج کے دستک دی ہے، جاگو۔ اور سرکار بڑی مہربانی ہے شفاعت کرنے والے۔ میں تو شیعہ قوم سے لڑتا پھر رہا ہوں، کفن کی لالچ میں کربلا مت جاؤ۔ میں شیعہ قوم سے لڑتا پھر رہا ہوں، جاتے جاتے جی کفن دو، جی خاک شفا دو، اتنے بے یقین ہو۔ جو آج کفن کے محتاج ہو، اس کا مطلب محشر کے دن تم نے بھی کہنا ہے محمد ہماری شفاعت تو کرنا۔ پھر اس کا کیا کرو گے؟ محمد کے غلاموں کا کفن۔ آئے آئے، وقت ہے، سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ۔ بلال صاحب بھی مجھے میری سمجھ آپ کو نہیں آ رہی، غور کر سید، شاید تیری زندگی کا بھی رخ بدلے۔ نکلو روٹین اور رسموں سے، بہت ہو گئی رسم نبھا کے، وقت ہے بس گزار رہے ہیں، ٹائم ہے بس پاس ہو رہے ہیں۔ کن کے سہارے پہ کر رہے ہیں؟ وہ جی آل محمد مہربانی فرمائیں گے، رسول مہربانی فرمائیں گے، سفارش فرما دیں گے اور ہم سیدھا جنت میں چلے جائیں گے۔ ان چیزوں سے نکلو، ایسے بنو طالب جنت نہیں، تقسیم جنت کرنے والے بنو۔ یا تو پھر اپنے نصاب سے بہلول نکال دو۔ مہربانی رائے صاحب، یہ اپنے نصاب سے بہلول سرکار نکال دو۔ اگر نہیں نکالنا پھر خالی بہلول نہیں، مزاجوں میں بھی وہ کمال لاؤ۔ کوئی کسی کے کندھوں پہ نہیں اڑ سکتا۔ خدا نے تمہیں عقل شعور بہت بڑا عطا کیا، تھوڑا غور و فکر شروع کرو، پھر پرواز دیکھو۔ آؤ میں غلاموں کی 2 بات سنانے سے پہلے، شاہ جی ویسے تو نور کی اور بھی بڑی تعریفیں تھی، ایک تعریف اور بھی بتاتا جاؤں۔ انہوں نے کہا جو اپنی دلیل خود آپ ہو۔ ندیم صاحب جو اپنی دلیل، مہربانی ملک صاحب جو اپنی دلیل خود آپ ہو۔ قرآن میں 19 مقامات پہ لفظ نور آیا ہے۔ آپ نے اتنے ہاتھ اٹھائے، بس نور پہ 2 مصرے عرض کرنے لگا ہوں کہ اسی لیے تو عاشقوں کے چہرے پہ نور برستا ہے۔ بات غلاموں پہ ہی لے آیا، کیونکہ گفتگو یہی ہونی چاہیے تاکہ سرکار کے مقام و منزلت کا پتہ چلے، جن کے نوکر ایسے ہیں وہ خود کیا ہوں گے۔ اسی لیے تو شاہ جی سنانے لگا ہوں، عاشقوں کے چہرے پہ نور برستا ہے، برداشت تو کرتے ہیں، سازشیں نہیں کرتے۔ برداشت، مہربانی، اس لیے تو عاشقوں کے چہرے پہ نور برستا ہے، برداشت تو کرتے ہیں پر سازشیں نہیں۔ برداشت، مہربانی، اس لیے تو عاشقوں کے چہرے پہ نور برستا ہے، برداشت تو کرتے ہیں پر سازشیں نہیں۔ میں نے 2 جملے میں تمہیں بہت کچھ پیغام دے دیا۔
आओ पढ़ना तो मैंने बहुत कुछ था। नूर मोहम्मद सरकार से जब पूछा कि आपके नूर से अल्लाह ने क्या बनाया, फिर सरकार ने बताया आज मैं मलिक साहब चाह रहा हूं कि मगरिब से पहले पहले आप सबको तबरुक पेश करके इजाजत दूं, लेकिन ये पैगाम चाह रहे हैं अभी और पढ़। जिसके नूर से अर्श बना हो उसकी मिराज पे शक न किया गया। लो जी, मैं सरकार बैज़तुल बलद सैयदुल अरब वल अजम सैयदुल बतहा सक्काए हुजाज बाबा अली सरकार इमरान। वैसे आज एक तोहफा और भी देना चाहता हूं, लफ्ज़ इमरान का मतलब भी बताता जाऊं। उजड़ी और बेकार जगहों को आबाद करने वाला। मेहरबानी हैदरी अले फैसला आपने खुद करना है। मैं जल्दी जल्दी सरकार की शायरी के चंद शेर पढ़ता हूं, उसके बाद दो वाक्यों का वादा किया था मुकम्मल करते हो। लो जी, अब मैं शेर सुनाने लगा हूं। इब्ने कसीर ने, चिश्ती साहब, इब्ने कसीर ने, आप मेरे से बेहतर जानते हैं कितना बड़ा आपके मकतब में मकाम है इब्ने कसीर का। क्या बात है उनकी, बहुत कमाल बातें भी लिख गए हैं। इब्ने कसीर ने कहा कि 100 से ज्यादा अशार हैं ज़बाने अबू तालिब से निकले हुए शान मोहम्मद में। लेकिन आज मैंने सारी किताबें छानी और कोशिश की मैं आज सामीन को वो तोहफा दूं ताकि इनके दिल और बाग हो जाएं। लो जी, मैंने जो छानी उसमें नतीजा ये निकला, उन्होंने सिर्फ पढ़े 100 थे। 4000 से 8000 शेर हैं शान मोहम्मद में। 8000 शेर हैं, 4000 से 8000 शेर हैं शान मोहम्मद में ज़बाने अबू तालिब से। वो चंद सुनाने लगा हूं आपकी बेदारी को देखते हुए। अब मैं 4 मिसरे पहले पढ़ना दूं। बिस्मिल्लाह हुजूर। कैसे हुजूर, थोड़े से लेट हो गए वरना आपको भी पढ़ा देते। अर्ज करो, पुरजिया पुर नूर है हुस्न जमाल मुस्तफा। पुर नूर, मेहरबानी, पुरजिया पुर नूर है हुस्न जमाल मुस्तफा, कोई ला सकता नहीं हरगिज मिसाल मुस्तफा। जरूरत नहीं है किसी में, कोई ला सकता नहीं हरगिज मिसाल मुस्तफा। उस दम हो गया मेरा तखय्युल बावजू, जिस घड़ी आया तसव्वुर में ख्याल मुस्तफा। सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे? सरकार फरमाते हैं, वल्लाह, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम खाने वाला वही घराने का शहजादा है जो अल्लाह का पता। जागो यार, जागो, बस मैं जल्दी, आपकी मेहरबानी हुजूर। वल्लाह, सरकार फरमाते हैं, वल्लाह मैं मोहम्मद का सच्चा जानिसार हूं। ये देखो, आप बेगौरी करोगे तो मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि ये शायरी इतनी वो नहीं है कि मैं आपकी जमाइयों में ही पढ़ के चला जाऊं। नहीं, वल्लाह मैं मोहम्मद का सच्चा जानिसार, सच्चा, और उन्हें अल्लाह का सच्चा रसूल मानता हूं। मेहरबानी चिश्ती साहब, शुक्रिया चिश्ती साहब। चिश्ती साहब, ये मैंने जो शेर लिखे हैं ना, कसम से मैंने अहले सुन्नत किताबों से लिखे, शिया किताबों से भी लिखे ही नहीं। वल्लाह मैं मोहम्मद का सच्चा जानिसार हूं, मैं इन्हें अल्लाह का सच्चा रसूल मानता हूं, और खुदा ने इन्हें जमीन पे रहमत करार दे के भेजा। सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं क्या बात है, रहमत करार दे के भेजा। हुजूर आगे फरमाते, कोई इनका मिसल नहीं। क्या बात है, कोई इनका मिसल तो समझते हो ना। आगे फरमाते हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं, आपका रसूल होना हम बेहतर जानते हैं। हुजूर, ये जनाब अबू तालिब कह
کہہ رہے ہیں شعر سنیے گا جگانے کی خاطر میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی. پیر صاحب جناب ابو طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اور سب سے بڑی کتاب، سب سے کتابیں ساری ابو طالب جانتا ہے، سب سے بڑی کتاب، مہربانی، سب سے بڑی کتاب آپ کے دل پہ نازل ہوئی. میرے اوپر پیر صاحب لگ دو جائیں گے فتوے، بلال نقوی میں ایک بات کرنے لگا ہوں، لگ دو جائیں گے فتوے، پہلے بھی بڑی زد میں ہوں، چلو اور فتووں کی زد میں آ گیا. آج سرکار کے اس شعر سے سوچ تو صحیح جو فرمان محمد کے دل پہ نازل ہوئی، پھر جبرائیل کہاں چلا گیا؟ لگ دو جائیں گے فتوے، لگ جائیں میرے اوپر، دیکھا جائے گا. یا رسول اللہ، بھائی بہت شکریہ یار، مولا خوش رکھیں، آپ کے غور فرمانی کا شکریہ. صرف غور فرمانی کے حوالے سے میں نے آپ کو جگانے کی کوشش کی، میں آپ کا شکر گزار ہوں. کیا فرما رہے ہیں کہ اور سب سے بڑی کتاب قرآن آپ کے دل پر نازل ہوئی. پیر فریاد شاہ جی میری طرف دیکھنے سید زادہ، سب سے میری ہر بندے پہ نگاہ ہے جی. 19.5 سالوں میں شیعہ قوم نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا. اتنی ساری کی تو میں نے مولا کے لیے ہیں، ساری چھوڑ کے مجھے کہتے ہیں شاہ جی آپ یزید پہ لعنت نہیں کرتے. دکھ ہوا مجھے بڑا. 14 اگست پہ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، باقی دنیا کو مردہ باد کہا کرو نا. اور نہیں یہ تمہارا زندہ باد بتا رہے، ہمارے ملک کے مقابلے میں کوئی بھی آیا، کہیں سے بھی ہمارا ملک زندہ باد ہے، جو بھی مقابلے میں وہ مردہ باد ہے. اس بدبخت کے نظام کو، اس بدبخت پلیت نجس کے، میں نے اتنی سی بات کی تھی، اس کو پتہ نہیں کہاں سے کاٹ کے کہاں سے وہ آگے چلا دیا. وہ بدبخت ہے ہی مردہ باد. اس کے نظام کو مردہ باد کہنے سے پہلے سوچ کہیں تو نہیں اس کے نظام سے منسلک ہے. مہربانی مبارک، مہربانی مبارک. بدبخت کا نظام چشتی صاحب لالچ پہ کھڑا ہے، حرص پہ کھڑا ہے، حوث پہ کھڑا ہے، حرام کاری پہ کھڑا ہے. سوچ تو صحیح نا. حسین کا نظام پاکیزہ ہے، باکمال ہے، شکر والا ہے، صبر والا. بات تھی میں کر گیا. آؤ سرکار ابو طالب علیہ السلام کی شاعری پہ چلتے ہیں. چشتی صاحب آپ کے مکتب میں کوئی بندہ ہے جو بدبخت اس پلید کو مردہ باد نہ کہے؟ کوئی نہیں ہے نا. یزید مردہ باد ہے، سمجھا ہی نہیں کسی نے. کوئی بات نہیں، میرے کون سے پیسوں پہ فرق پڑا، میرے کون سے لفافوں پہ فرق پڑا. الحمدللہ محرم سفر بہت پیغام پہنچا ہے، کراچی کے مراکز تک پہنچا ہے، شکر الحمدللہ. جس کو جیسا بہتر لگے ویسے کرتا رہے، مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں. اللہ کی سب سے بڑی کتاب قرآن جو آپ کے دل پہ نازل ہوئی. آؤ صرف ایک اور سنانے لگا ہوں، زیادہ ٹائم نہیں لیتا میں. جو بڑے کمال وہ ہیں واقعے وہ سناتا ہوں. چشتی صاحب کیا کہنے سرکار کے، علی کے بابا کے، کیا کہنے طالب کے بابا کے، کیا کہنے جعفر کے بابا کے، کیا کہنے عقیل کے بابا کے، کیا کہنے حسین کے بابا کے، کیا کہنے حسن کے بابا کے، کیا کہنے قاسم کے بابا کے، بھئی کیا کہنے مہدی کے بابا کے. سننا 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 شعر اتنا کمال ہے، اتنا کمال ہے، روے کی شعر پہ جشن مکمل ہو سکتے. سرکار فرماتے باخدا باخدا آپ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا جب تک میں قبر میں نہ چلا جاؤں. آپ کی مہربانی. لو جی شعر تو بہت زیادہ تھے، 2 مصرے پڑھ کے میں آگے چل پڑتا ہوں. گودی میں محمد ہیں یہ دیکھ رہے ہیں پھر بھی،
गोदी में मोहम्मद हैं, ये देख रहे हैं, फिर भी अब तक न समझ पाए ये शान अबू तालिब। शाह जी बहुत 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 सारा कुछ छोड़ दिया। लो जी सारा कुछ छोड़ दिया। दो में सुन, पहले जिस मोहम्मद का तस्करा आज के दिन के मुनासिबत जश्न नूरैन में करना चाह रहा था, पहले इस मोहम्मद को सुन लो, फिर दूसरे असल बड़े बाबा मोहम्मद बादशाह का। हैं दोनों वाक़ियों में गुलामी, मैंने इसे आप तक गुलामी पहुंचानी है क्योंकि मेरी ड्यूटी में ये शामिल है। मैं आपको कम ही खिताबात में इस घर की शान सुनाता हुआ नजर आऊंगा, मैं इनके घर की चाहत बताता हुआ नजर आऊंगा। ये चाहते क्या है? हसनैन शाह ज्यादा हजूर जाग रहे हैं ना, वो आपकी तरफ से तोहफा मैंने बांट दिए है, आप उठ के आए, इन्होंने रियाल आके दिए, वो मैंने बांट दिए सरकार के नाम के। मैं मिंबर पे बहुत कम इनकी शान पढ़ता हूं, मैं जानता नहीं, मैं ये जरूर जानता हूं ये चाहते क्या है। ये मेरी ड्यूटी है जो डॉक्टर साहब में देता फिर रहा हूं। लो जी पहला मोहम्मद जो 17 रबीउल अव्वल को आया, लेकिन 132 साल बाद आया। 2 से 3 मिनट में वाकया सुनो, बड़ा कमाल है। एक गुलाम है, नाम है दाऊद बिन कसीर रिक्की। ये कहते हम सरकार के साथ बैठी हैं, सच्चों का इमाम तशरीफ फरमा है, और वो इमाम हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हुज्जत वही होती है जो एक जगह हो के हर जगह हो, इसी को कहते हैं मोहम्मद। हजूर जो हैं मेहरबानी तशरीफ फरमाए, अंबिया की गुफ्तगू शुरू हो गई। हमने सरकार से अंबिया के वाकयात पूछे। अंबिया की बातें भी मोहम्मद बता सकते हैं क्योंकि कुरान में अल्लाह ने पहले ही कह दिया मोहम्मद वो वक्त याद कर। हाय हाय हाय, जागना यार, जागना यार, जागना यार। नदीम साहब मैं आऊं 3 दिन बाद इमाम कॉलोनी और आपसे मुलाकात, और मैं आपको वहीं गुफ्तगू के दौरान को नदीम साहब वो वक्त याद करो जब हम बैठे थे और मैं मोहम्मद सुना रहा था। आप कहोगे शाह जी बिल्कुल, मैं शाह जी मुझे याद है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लो जी नदीम साहब का वो कजन एक मिल गया, मैं उसको कहने लगा वो वक्त याद करो, कहेगा मैं तो था ही नहीं। शाह जी तू तो झूठा है। मैं तो था ही नहीं, तू तो झूठा है। ऐ मेरा मोहम्मद वो वक्त याद कर। या अली, क्या बात है। लो जी सरकार गुफ्तगू करे, बस मैं मुकम्मल करूं बात को। सरकार ने अचानक अपनी अंगुश्तरी, इस मोहम्मद ने अपनी अंगुश्तरी जमीन पे लगाई। लगाने की देर से पीर साहब जमीन फटी। फटने की देर थी। दाऊद बिन कसीर रिकी कहता है मैंने देखा एक नीचे कुब्बा नजर आया, एक खूबसूरत सा महल नजर आया, उसके इर्द गिर्द सब्ज रंग के मकान थे, बड़ी बेहतरीन पर्दे लगे थे पर्पल कलर के, इतनी खूबसूरत है। मेरे पास वक्त नहीं, मैं एक एक जगह का, एक एक तारीफ का, एक एक पत्थर का एक एक रंग बताता। क्या कमाल गुफ्तगू लिखी है। कहते अचानक सरकार ने उनको इशारा किया, कुब्बा ऊपर आया। सरकार ने हमें हुक्म फरमाया और अंदर दाखिल हो जाए, क्योंकि जहां कुब्बा था वहां समंदर था। सरकार ने हमें कुब्बे में, आज कहते मेरी निगाह पड़ी, अचानक वहां एक तहरीर लिखी थी। फिर सब जिसके लिए वाक्य पढ़ रहा हूं, तहरीर लिखी थी। मैंने कहा सरकार ये तो बड़ी कमाल तहरीर लिखी है। सरकार मेहरबानी करके अपनी ज़बान मुबारक से सुनाए तो सही। सरकार ने तहरीर को देख के तहरीर पढ़ना शुरू कर दी। बल्कि मैं भूल गया हूं, मैं गलती कर बैठा हूं, मैं माफी चाहता हूं। बगैर तहरीर को देखे तहरीर पढ़ना शुरू कर दी। मैं अपने मासूम से माफी चाहता हूं, क्योंकि मेरा मासूम देख के पढ़े वो कलंदर नहीं होता, वो तो कलंदर का भी मौला है। जो देख के पढ़े वो तो कलंदर ही नहीं होता, वो तो कलंदर के भी मौला है। सरकार ने उधर तहरीर पढ़ी, कमाल तहरीर है। अब मकतब अहले बैत से मैं मुखातिब हूं, शक वालों को कहूंगा कान बंद कर लें, बहाना बना के चले जाएं, नाराज नहीं होऊंगा, बाहर रुकना, लंगर के बगैर न जाना। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली अमीरुल मोमिनीन बशरुल कायम फइन्नहु युकातिलुल आदा व युगैसुल मोमिनीन व यंसुरु अज़्ज़ व जल्ल बिल मलाइकति फी अदद नजूम समा। पहुंचाने वाले को सलाम, पहुंचाने वाले को सलाम। तर्जुमा सुनते जाओ। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, अली अमीरुल मोमिनीन है, अली अमीरुल मोमिनीन है, और मखलूक को कायम की बिशारत दो। ओए होए,
बशरुल कायम, मेहरबानी मखलूक को कायम की बिशारत दो। आपको तो बताने की जरूरत नहीं, मेरे मोहतरम मेहरबान भी सरकार के बारे में बता रहे थे। वो आएंगे, उनका नाम सरकार ने फरमाया मेरे नाम पे होगा, उनके बाबा का नाम मेरे बाबा के नाम पे होगा। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे, लेकिन 2-3 चीजें थी, मैं चाह रहा था उस पर गुफ्तगू करूं, फिर कभी करूंगा। बड़ी प्यारी बात करके, लेकिन थोड़ी बात आगे चलानी थी, बड़ी प्यारी बात की, फिर बैठूंगा, अर्ज करूंगा। कायम की बिशारत दो अरसलहु बिल हक़ बशीरम व नज़ीरम बैना यदय सा, हमने आपको इरसाल किया बशीर बनाकर और नजीर बनाकर। भरा पेंडाल, अकेले बैठ के सोचना, जिसको अल्लाह कहते हैं मेरे मोहम्मद की बिशारत समझना है, फिर मेरा मोहम्मद नजीर भी है। जिसको हजूर बहुत शुक्रिया, मेहरबानी हजूर, मेहरबानी, या अली शुक्रगुजार हूँ आपकी गौर फरमाने का। ये ना कहें बंदे सैयद ने अपने घर बुला के और हमारे सतह से, मेरा घर नहीं, वो घर वाले का घर है, ये मेरा घर नहीं, मैं तुम्हारी तरह यहाँ खादिम हूँ। ये सारी जगह वक्फ है इमाम ज़माना के नाम, मैं आपकी तरह खादिम हूँ। हैदरी मलंग जिंदाबाद। या अली कायम की बिशारत दो, फरियाद शागली गलिस्त वधई पीर। मैं कहता हूँ क्या बात है, सुबहान अल्लाह। अगर मेरे पास कम से कम इधर घंटा 1.5 और होता, मैं इसी बात पे गुफ्तगू इनकी तौफीक से करता। आगे वाली बात इतनी कमाल है कि बिशारत दो कायम की। कौन कायम? वो जो दुश्मनों से जंग करेंगे, वो जो दुश्मनों से मेहरबानी जंग करेंगे और मोमिनीन की फरियाद रसी करेंगे। गयास जो हैं, गयासल मुस्तगीसीन जो हैं। बात यहां तक नहीं है, बात आगे है। आगे लिखा हुआ है, अल्लाह मलाइका की तादाद के बराबर इनकी मदद करेगा। सितारों की तादाद के बराबर मलाइका के जरिए इनकी मदद करेगा। कहते हैं सरकार ने हमें कश्ती पे बैठने का हुक्म दिया। मंजूर साहब कश्ती पे कहते हैं, ये ज़ौद बिन कसीर की 4 कुर्सियां थी। एक कुर्सी पे खुद तशरीफ फरमा हुए, अपनी दाईं तरफ मूसा का, अपनी बाईं तरफ जनाब इस्माइल को बिठाया, शहजादे हैं ना सरकार के। और चौथी कुर्सी पे मुझे हुक्म फरमाया तो सामने बैठ जा। अमर फरमाया, कश्ती चलने लगी। जिनके अमर पे बगैर चप्पुओं की किश्ती चले उसे मोहम्मद कहते हैं। मुझे एक बात कहने दो, चिश्ती साहब की बात से बात आ गई, मैं पता नहीं क्यों नहीं रह पा रहा। बातें तो बहुत सारी थी। चिश्ती साहब, हजूर आपने कहा कि मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम सरकार फरमाते हैं, हजूर जहां से गुजरते हैं पत्थर झुकते हैं, पत्थर सलाम करते हैं, दरख्त झुकते हैं, दरख्त सलाम करते हैं। मेरा सवाल चिश्ती साहब ये है, बाकियों को क्यों नजर नहीं आता? फिर मानना पड़ेगा अल्लाह ने अली का मकाम। या अली, खुदा आपको नसीब करे, खुदा आपके जिस्मों में बरकत बन के लगाए, खुदा आपकी रूहानी ताकत को मजबूत फरमाए, खुदा आपके अंदर का जो थोड़ा बहुत कोताही वाला सिलसिला है वो साफ फरमाए। मैं सिर्फ जगाने की खातिर कह रहा हूँ, आपके मौला का लंगर है, सरकार का लंगर है। खैर से आप कहिए, हाँ बिस्मिल्लाह, ये उन्हीं का है, हमारा नहीं। ये ना कहें कि सैयद बार बार मेंबर से न्याज की तबरुक की बात कर रहा है, सिर्फ जगाने की खातिर।
کیا کرے انسانی صفت میں شامل ہے، کھانے پینے پہ نیند اکڑ ہی جاتی ہے۔ مسکرا پڑے ہو، جشن ہو گیا۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا بھائی، میں شکر گزار ہوں۔ ذرا غور فرمائیے گا بھائی، بات بڑی قیمتی۔ عمران بھائی میں کہتا ہوں کیا بات ہے، سرکار نے کشتی کو حکم دیا، کشتی چل پڑی۔ سرکار نے اچانک، چشتی صاحب اچانک، اسماعیل بھائی اچانک بادشاہ معظم نے اپنا مقدس ہاتھ پانی میں ڈالا، نیچے سے موتی ہیرے جواہرات ہاتھ میں آئے۔ میں کہتا ہوں کیا بات ہے موتیو تمہارے نصیب کی، جن کو محمد نے مس کیا۔ ہائے ہائے موتیو تمہاری کیا بات ہے، جن کو محمد کے ہاتھوں نے، جن کو ید اللہ نے مس کیا۔ سرکار نے اٹھائے، مبارک سرکار نے اٹھا کے کہا، داؤد بن کثیر رکی یہ لے تیرے کام آئے گا۔ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں آقا موتی وہ لے جن کا مولا موتیوں سے بڑھ کے نہ ہو۔ یہ بتانا تھا محمد کی یہ ہے غلام، یہ ہے محمد کے غلام، یہی بتانا تھا آپ کی خدمت میں۔ سلام ہے ایسے عاشقوں کو پیر صاحب، آئے ہوئے موتیوں کو کہتا ڈوگر صاحب آپ ہیں نا، موتی ہیں، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں بھائی، یہاں تو ہماری رالیں ٹپکتی ہیں۔ کروڑ ہے، 2 ہو جائے، 2 ہے 10 ہو جائے، ہماری رالیں ٹپکتی، ہم تو رجتے ہی نہیں۔ عیشرت امام مظلوم نے اپنے خطبے میں کربلا میں فرمایا تھا، شیعو جاگو کربلا کی حقیقت پہ غور کرو۔ سرکار نے فرمایا تھا ہیرس اور ہیوس والو، تمہارے پیٹوں کی مٹی قبر کی مٹی بھرے گی، یہ تمہاری ہیوس بھری نہیں سکتی۔ سلام ہے، یہ ہے محمد کے غلام جن کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ سرکار نے فرمایا یہ لو۔ یہاں میں آگے چلنا چاہ رہا تھا لیکن یہاں مجھے ایک بات نے روک دیا۔ میں نے داؤد بن کثیر رکی کو، فریاد شاہ جی میں نے داؤد بن کثیر رکی کو کہا، داؤد بن کثیر رکی تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا پڑھا ہے۔ میں نے کہا خالی پڑھا ہے؟ کہا نہیں پڑھا نہیں، خالی صرف پڑھا نہیں پر سمجھا بھی ہے۔ میں نے کہا قرآن میں اللہ کہتے جو محمد دے دے وہ لے لو۔ اوئے ہوئے اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، مہربانی تو نے قرآن میں پڑھا نہیں سمجھا نہیں کہ جو محمد دے دے وہ لے لو؟ کہا پڑھا بھی ہے سمجھا بھی ہے جو محمد، تو کہا میں نے کہا لے دے جو رہے تھے لیا کیوں نہیں؟ مجھے کہنے لگا اصل میں لینے والا ہوتا تو مجھے کشتی میں بھی نہ بٹھاتے۔ ہائے ہائے حیدری شکر گزار ہوں یار آپ سب کا، آپ کے غور فرمانے کا شکریہ۔ اس میں بھی کہنے کو بہت حیدری یا علی۔ واقعہ مکمل کروں، سرکار نے کشتی کو حکم دیا، چلتی رہی۔ اچانک شاہ جی اور فریاد شاہ قبے نظر آئے، خیمے ٹائپ آپ نے دیکھے ہوتے ہیں، یا جیسے مزاروں پہ گنبد بنا ہوتا ہے، اس جگہ اس طریقے کے کمرے نظر آئے، یہ سارے سمندر میں ہے۔ سرکار نے فرمایا آؤ علی سے ملے، آؤ بابا علی سے ملے، آؤ جذبہ گیا۔ سرکار تشریف لے کے گئے، آگے کھڑے تھے دربان ملائکہ، دروازے پہ کھڑے تھے۔ اس محل کا جو خوبصورت سا محل تھا، اس کی اینٹوں کا کلر کیا خوبصورت، اس کے پردوں کا کلر کیا خوبصورت، اس کے فرش کا کلر کیا خوبصورت۔ سرکار ہمیں کشتی کو قریب لے گئے اور سرکار نے فرمایا یا علی سے ملنا ہے؟ داؤد بن کثیر کی کہتے میں نے بغیر شک کے کہا جی۔ آئے ہائے نقوی صاحب جاگیے گا، نقوی صاحب جاگیے، بغیر شک کے، بہت شکریہ، بغیر شک کے کہا جی۔ سرکار اندر گئے، اندر جانے سے پہلے ملائکہ کھڑے تھے دربان۔ ملائکہ نے صاحب خطاب کہتے سب سے پہلے صادق آل محمد کی ولایت کا اقرار کیا۔ لو جی بس میں مکمل کروں واقعہ، پتہ نہیں کیوں باتیں ایسی ہیں، خیر سے باتیں کہہ رہی ہیں، بس کرتا ہی جا۔ یہ بسم اللہ سلو ہو گئی ہے۔ عرض کرو ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، ہم در اتنی بڑی شاعری ہے، اتنی ساری کٹھی شاعری ہے، بعد میں مجھے کہے گی تو نے مجھے پڑھا ہی نہیں۔ ہم در آقا پہ سر اپنا سجا لیتے ہیں، ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں۔ سچ بتا دنیا تیرا کیا لیتے ہیں؟
ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں. میں خدا کی قسم، لو جی چشتی صاحب ایک اور تحفہ یہاں سے لے کے جاؤ. ہر محفل میں بتانا اہل سنت کی کہ ایک سید نے بتایا تھا محمد کا مقام محمد ہی بتا سکتا ہے. ایک دن سرکار، جس کا میں واقعہ پڑھ رہا تھا، جن کا صادق آل محمد تشریف فرما ہے، اچانک ایک شخص آیا. سرکار فرماتے ہیں بڑے دنوں بعد آیا ہو، خیریت تھی؟ جانتا تھا محمد سرکار اصل میں اللہ نے بیٹا دیا. فرماتے ہیں بارک اللہ، اللہ مبارک کرے. سرکار فرماتے ہیں نام کیا رکھا؟ کہ محمد. جعفر صادق مولا آقا کھڑے ہو کے جھکے، اتنا جھکے پیشانی زمین پہ لگنے لگے تھی. بندہ حیران ہو کے کہتا ہے سرکار آپ لفظ محمد پہ اتنا جھکے؟ آپ نام محمد پہ اتنا جھکے؟ فرماتے تو جانتا نہیں نام محمد مقام محمد ہے کیا؟ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں. عرض کر رہا ہوں سچ بتائے دنیا تیرا کیا لیتے؟ جب بھی لیتا ہوں آقا نام تیرا، تیری محفل سے دیوانے محفل سجا لیتے. اندر گئے شہنشاہ چھٹے امام یہ محمد اپنے وقت کی، اندر گئے. اندر جا کے پاک موسیٰ اعظم ساتھ پاک اسماعیل ساتھ، داؤد بن کثیر کی کہتے مجھے اشارہ دیا تو بھی آ جا. کہتے ہم نے دیکھا سرکار یا علی بیٹھے ہیں. حسن کون ہے؟ سرکار نے دوسرے خیمے کی طرف اشارہ فرمایا، وہاں سے چلے. سرکار فرماتے آؤ بابا حسن سے ملے. حسن اتنے حسین تھے، داؤد کثیر کی کہتے میرا تو دل چاہ رہا تھا بس حسن کو دیکھتا رہوں. پہلے دل چاہ رہا تھا علی کو دیکھتا رہوں، پھر دل چاہ رہا تھا حسن کو دیکھتا رہوں. تیسرے خیمے کی طرف آئے، بڑا خوبصورت قبہ تھا، بڑا بہترین پیارا قبہ تھا. سرکار فرماتے آؤ دادا حسین سے ملے. بادشاہ حسین بیٹھ کے مسکرا رہے تھے. چوتھا قبہ مہربانی حضور، چوتھا قبہ آیا، مہربانی حضور، چوتھا قبہ آیا. سید الساجدین سے ملاقات ہوئی. پانچواں قبہ فرماتے میرے بابا باقر بیٹھے ہیں. یا تو کہو سید زبان بندی کر یا پھر برداشت کر. قبے دکھاتے 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 جعفر صادق بادشاہ نے کہا آؤ یہ سارے قبوں میں ایک خوبصورت قبہ ہے جو سب سے زیادہ چمکدار ہے. اندر جانے سے پہلے داؤد پوچھتا ہے یہ کن کا ہے؟ فرماتے یہ قائم آل محمد کا ہے. یا تو کہو سید ممبر میں بولنا بند کر یا برداشت اتنی پیدا کرو. بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ قبہ قائم آل محمد کا ہے. کہا یہ ساروں سے زیادہ منفرد ہے. کتاب لکھا ہے یار تمہاری مکتب اہل بیت کی کتاب میں لکھا ہے، شک نہ کرنا یار. ایک بات شاہ جی میں بتاؤں، چلو آج ایک اور ڈوگر صاحب پیر صاحب بھی خیر سے آئے بیٹھے تاندنے والا سے. آج ایک بات کھولتا جاؤں. دو لفظ ہیں، ایک ہے رجس ایک ہے نجس. آپ نے میری طرف دیکھنا ہے، کیمرے والے کو نہیں دیکھنا، لائٹ جلانا چاہ رہا ہے. ایک ہے رجس ایک ہے نجس. تھک گیا تو میں چھوڑ دیتا ہوں کسی مہربانی. ایک ہے نجس ایک ہے رجس. مختصر سے ترجمہ بتا دیتا ہوں تاکہ بچے کو پتہ چل جائے. رجس ہوتا ہے جس میں شک ہو، نجس ہوتا ہے جس میں خطا ہو. اللہ نے آل محمد کو رجس سے دور رکھا ہے. اے شکیو اے شکیو، مہربانی یار مہربانی یار مہربانی یار مہربانی یار مہربانی یار. شکی نہ بنو، یقین سے سنا کرو. یہ معصوم کی باتیں ہیں جو معصوم کی مہربانی سے ہم تک پہنچی ہیں. سرکار فرماتے ہیں یہ قائم آل محمد کا ہے. اندر جانے سے پہلے واقعہ میں نے آگے پڑھنا تھا، میں نے چھوڑ دیا. سرکار نے پھر اپنی انگشتری لگائی. کہتے ہیں ہم تو جعفر صادق مولا کے گھر میں بیٹھے تھے. لو جی 2 منٹ میں سفینے کی بات سن لو، ہو سکے تم بھی اس سفینے میں سفینہ بن کے سفینے میں شمار ہو جاؤ. یہ بھی غلام کی میں بات سنانے لگا ہوں. غلاموں سے ہی پتہ چلتا ہے مالک کیسا ہے. صاحبان شعور کو میں بات کر گیا. لو جی برادر عزیز وقار، برادر محترم، ماشاءاللہ آپ کی مسکراہٹ کو سلام ہے. نقوی صاحب کے ساتھ تشریف فرما ہے. یہ روایت کرتا ہے میں ایک دفعہ اپنا بہت سارا سامان لے کے کشتی پہ سوار ہوا.
کہتے کشتی میں سوار ہوا اور کشتی اچانک بھائی، واقعہ بہت بڑا ہے منظور صاحب، لیکن بس میں 2 منٹ میں سنا کے، اور یا علی مدد۔ کشتی میں سوار ہوا اور کشتی سمندر کے عین وسط میں جا کے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو، سامان سارا ڈوب گیا، غائب ہو گیا۔ پٹے پہ میں بیٹھ گیا، میں سامان کے ڈوبنے پہ پریشان نہ ہوا کیونکہ میں غلام محمد تھا نا۔ جاگنا یار، مہربانی یار، میں جلدی جلدی گزرنا چاہ رہا ہوں، میں زیادہ وقت آپ کا لینا نہیں چاہ رہا کیونکہ میں غلام محمد تھا نا، گھبراہٹ مجھے تھی نہیں۔ کہتے پھٹے پہ بیٹھا ہوں، پھٹے نے مجھے اٹھایا، کہتے پھٹے پہ تیرتے 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 میں ایک کنارے جا کے لگا۔ کنارے کہتے لگنے کی دیر تھی، اچانک میں نے دیکھا ایک شیر دھاڑتا ہوا آیا۔ میرے نفس نے اندر سے کہا یہ تجھے نہیں چھوڑے گا۔ دھاڑتا ہوا، بھائی بیابان ہے، نظر کچھ نہیں آ رہا، میری طرف دیکھنا یار، پیچھے والے دوست دن کو نہ دیکھنا، میری طرف دیکھنا، نماز بھی خیر سے ادھر ہی پڑھ لیں گے، پریشان نہیں ہونا، اپنے میری طرف دیکھنا ہے۔ کہا شیر دھاڑتا ہوا ایسا ہوا، میرے نفس نے کہا یہ مجھے چیر پھاڑ کے کھا جائے گا۔ میرے ضمیر نے کہا تو غلام نہیں، تو مصطفیٰ کا غلام نہیں۔ کہتے یہ کہنا تھا، میں نے اچانک خداوند عالم کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار عالم تیرا بندہ تیرے محمد کا غلام، کشتی سے بھی بچایا اسی نے جو ہر چیز دیکھ رہا تھا، شیر جانے آپ جانو۔ کہتے وہ جو دھاڑتا ہوا آ رہا تھا وہ بلی بن گیا۔ کہتے میری پنڈلیوں پہ منہ لگانے لگا، میرے پاؤں پہ منہ لگانے، اچانک اس نے کیا کیا، اپنی سائیڈ لگائی، بیٹھ گیا۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا میرے اوپر سوار ہو، اصل میں وہ تھکا ہوا بہت تھا، مجھے بھوک بڑی تھی، پیاس بڑی تھی، پتہ نہیں مجھے ان کو کس نے بتایا، لیکن غلام تھا نا۔ کہتا اس شیر نے مجھے جب اپنی سائیڈ لگائی اور مجھے اشارہ یہ کیا کہ یوں کیا، آئے ہائے بیٹھ جا۔ کہتے میں اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ کہتے اس نے مجھے اٹھایا اور اس نے ایسی تیز دوڑ لگائی، میں ایسے بیٹھا تھا جیسے گھوڑے پہ بیٹھتا ہوں۔ کہتے میں مجھے گرنے نہیں دیا، اس نے تیز دوڑ لگائی، لگاتے لگاتے صحراؤں میں گزرتے گزرتے ایک باغ میں پہنچا۔ میرا نفس کہہ رہا تھا اس کو کیسے پتا یہ باغ ہے؟ میرے ضمیر نے کہا تو غلام مصطفیٰ ہے، شک نہ کیا کر۔ ہائے ہائے ہائے، کہا مہربانی حضور۔ کہ باغ میں پہنچا، بڑے خوبصورت تازہ پھل تھے، چشمہ بہ رہا تھا۔ اس نے پھر سائیڈ کی کہ میں اتر جاؤں، زبان تو میں اس کی سمجھ نہیں سکتا تھا، اشاروں سے اس نے ذہن سے مجھے اتار دیا۔ میں نے وہ پھل کھائے، میں نے پانی پیا، تھکا ہوا بڑا تھا۔ وہ کہتے مجھے کھاتا دیکھ کے مسکراتا رہا، مجھے پانی پیتا دیکھ کے چشمے کا مسکراتا رہا، وہ مسکرا۔ کہتے کافی دیر اس نے دیکھا، جب میں نے اپنی تھکاوٹ بھی اتار لی، کھا بھی لی، اب مسئلہ کوئی نہیں، اب میں بالکل فریش ہوں، ریلیکس ہوں، پھر وہ میرے قریب آیا، اس نے آ کے پھر اپنی سائیڈ لگائی۔ اس کا مطلب تھا پھر سوار ہو جا۔ میں چھوڑنے لگا ہوں، منٹ ایک آپ سے لے رہا ہوں، اگر کہو گے تو دعا کر دوں گا، ورنہ آنے کے بعد ملتی ہی دعا۔ شکر ہے مسکرا تو پڑے ہو نا۔ کہتے پھر اس نے سائیڈ لگائی۔ ملک صاحب گجرات سے ماشاءاللہ فیملی سے میں تشریف لے کے آئے ہیں، جتنے دوست ہیں، میں معذرت خواہ ہوں، میں نام نہیں پکار سکا، دور دراز سے احباب تشریف لے کر، میری ڈھیروں دعائیں آپ سب کے لیے۔ خدا تمہیں وہ نہ دے جو تم مانگتے ہو، خدا تمہیں وہ دے جو محمد چاہے۔ اس کو بد دعا سمجھو یا دعا سمجھو، آپ کی مرضی ہے۔ ہزاروں خواہشیں دل میں پل رہی ہیں، کہو کہ سید نے پھر ساڑھے ہستے اینی دعا کی تھی کہ اللہ دے انہیں توفیقات خیر ہے اضافہ فرمائے۔ وہ توفیقات خیر ہے نظر محمد، یہ خیر مانگ، باقی یہیں چھوڑ جانی ہے، یہ خیر ہے جو بہت بڑی خیر ہے۔ کہ پھر سائیڈ لگائی، میں پھر شیر پہ بیٹھ گیا۔ شیر کہتا پھر وہاں سے مجھے بٹھا کے مسکراتا ہوا دوڑتے سمندر کے کنارے آ گیا۔ ڈوگر صاحب سمندر کے کنارے آیا، سامنے کشتی آ رہی تھی، لوگوں نے دور سے مجھے شیر پہ بیٹھے دیکھا۔ بیابان میں کوئی بندہ ہو اور ایسی حالت میں ہو، حیرت تو ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کشتی والے کو رخ موڑ، جلدی کر، جو چلا رہا تھا ساربان، رخ موڑ۔ کہتے قریب آیا، انہوں نے اترتے ہی مرحبا، وہ یہ ولی ہے، وہ یہ کون ہے جو شیر میں بیٹھا ہے، وہ شیر میں بیٹھا ہے۔ ان کو کیا پتا اللہ کے شیر کا ولی ہے، وہ ان سے
کچھ مانگو ہے، یہ ولی ہے، وہ شیر میں بیٹھا. حیرت تو ہوتی ہے نا یار. ساری کشتی والے اتر کے کوئی اس کو ادھر سے ہاتھ سے پیار کرنے لگے، کوئی اس کو واہ واہ، پتہ نہیں کس کس انداز میں اسے مل رہے ہیں. انہوں نے کہا کون آ گیا، یہ ہے کون، اسے پوچھو تو صحیح. یہ اترا شیر سے. انہوں نے کہا تیرا تعارف کا غلام مصطفیٰ. آپ کے کیا بہنے کہا تیرا تعارف کا غلام مصطفیٰ. یہ وہ شناختی کارڈ والا غلام مصطفیٰ نہیں. سوری ٹو سے یار، مہربانی. شناختی کارڈ میں غلام محمد، غلام مصطفیٰ، غلام احمد، غلام مصطفیٰ، غلام ہی ہے نام کے. یہ واقعی غلام مصطفیٰ ہے، نام ہے سفینہ. میں نے کہا اچھا غلام مصطفیٰ تیری کیا شان ہے؟ وہ تیرے سے پتہ چلے گا محمد کی کیا شان ہے. ہائے ہائے ہائے، یہی بات تھی جس کے لیے بات چلائی تھی. شکر گزار ہوں یار آپ سب کا، شکر گزار ہوں. لو جی، انہوں نے کہا جتنے تمہارے پاس نئے کپڑے ہیں سارے دو، تحفہ دو، غلام مصطفیٰ ہے. کوئی مال بھی ہے وہ بھی دے دو، سامان بھی ہے وہ بھی دے دو، غلام مصطفیٰ ہے، دے دو. اس کو پہلے کے بھی ڈوبنے پہ شک نہیں تھا کیونکہ غلام مصطفیٰ تھا. اگلے کے ملنے پہ بھی گھبراہٹ نہیں ہے کیونکہ غلام مصطفیٰ ہے. انہوں نے بڑی عزت کے ساتھ اگلی سیٹ پہ اسے بٹھایا. دور سے شیر روتا ہوا نظر آیا. آئے ہائے، صاحب کتاب کہتے ہیں روتا ہوا نظر آیا. اس نے جاتے ہوئے شیر کو کہا سلام تجھے اور تجھ کو بھیجنے والے پہ. آئے ہائے، بھائی کیا بات ہے. چشتی صاحب بھی مان گئے، یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، سردار کا عالم. ہر کوئی فدا ہے دل دیکھے دیدار کا عالم کیا. ہائے پھر چشتی صاحب گل بدا رہے ہیں، کہنے بغیر دیکھے انہیں عشق کہتے پھر ویکھ لیا تو پھر کی ہوئے گا. چشتی صاحب اس مقام دی قسم تے اس جشن دی قسم، بس تو اونج بن جا جی میں وہ چاہنے تو ویکھیں گا. اوہ آنا لے نہیں مہربانی. لیکن فیصل صاحب یہ پردہ درمیان والا یہ ہٹا دیجئے گا تاکہ تبرک کے لیے صفحے کھل جائیں. شاہ کونین کی ہر ادا. اب حسنین شاہ ہر ادا پہ بات چل پڑی تو پھر بات چلی پڑنی ہے، لیکن میں چھوڑ رہا ہوں شاہ کونین کی ہر ادا، کیونکہ اتنی ادائیں ہیں محمد کی. تیری ادا ادا پہ قربان. شاہ کونین کی اتنی ساری ذہن میں تھی لیکن ساری چھوڑ کے عرض کر رہا ہوں. شاہ کونین کی ہر ادا ہی نور ہے. ابتدا بھی نور ہے تو انتہا بھی نور ہے. نور سے ہر کوئی مانگتا بھی نور ہے، اور ہاں نور والا بانٹتا بھی نور ہے. مہربانی، نور والا لینے والا کوئی ہو نا، نور والا بانٹتا بھی نور ہے. دہر میں جس کو جتنا ملا وہ بھی نور ہے، جو آ رہا ہے وہ بھی اسی کا ہی نور ہے. اچھا آپ نے اتنی مہربانی فرمائی، 4 مصرے اور سنو بیٹیاں جلدی جلدی میری ماں. میں نے چلو عرض کر رہا ہوں، ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. یہ اثر ہے ان کے جمال کا. کشف الدجا بجمالہ. کسی ایک ادا کی تو بات کیا، حسنت جمیع خصالہ. وہ جس نے ہمیں مولا دیا صلو علیہ. شاہ جی واہ 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 اللہ. بیٹیاں آپ چٹائیاں بیٹا چھوڑ دو، آپ چھوڑ دو، کر لیں گے، آپ جاؤ یہاں سے.
نہیں دیکھیں سارا مجمع اجتماعی بات ہونا تو پھر اچھی ہے. بولو بولو مل کے بولو دم دم سخی سردار بھائی بہت شکریہ جتنی محبت آپ نے کی. پھر سنبھالو عرض کرو نبی کا لب پہ جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. نبی کا لب پہ جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. جو ہجر آقا میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا. اب میں ہجر کیسے سمجھاؤں یار, سارے خیر سے جانتے اس لئے کرو. جو ہجر آقا میں یاد بن کر خیال آیا, نبی کی آنے سے نور پھیلا, فضائے شب پہ نکھار آیا, چمن میں کلیوں کے رخ پہ جو حسن و جمال آیا کمال آیا. عرض کروں منظور صاحب کیا کمال, شاعر نے قلم اٹھایا کمال کر گیا یار. یہ جو لگانے جا رہے ہو یہ کان میری طرف ہی رکھنا. عرض کروں پڑھ کر روح دمی صورت وضحا, پڑھ کر روح الامی صورت وضحا, صورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. میں تو سمجھ رہا تھک گئے ہو گئے, لیکن کیا بات ہے آپ کے جا کے سننے کی. بڑھ کی مہربانی حضور. عرض کرو پڑھ کر روح الامی صورت مصطفیٰ صورت وضحا, پڑھ کر روح الامی صورت وضحا. یہاں صورت دو ہے, ایک سین ایک سواد. پڑھ کر روح الامی صورت وضحا صورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. وہ گئے عرش تلک اور روح الامی, وہ گئے عرش تک اور سنیں گے تو سن لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے باد صبا چلنا سنا سرکار کی آمد مرحبا. مہربانی ہے باد صبا چلنا سنا سرکار کی آمد مرحبا. پر نور فضا دیتی ہے صدا سرکار کی آمد. رضوان جنا حیران ہے کیوں صدائے غیب آتی ہے یہی, ملکوت بلا پنڈال سجا سرکار کی آمد مرحبا. ایوب نقابت کرتے ہیں, داؤد مناقب پڑھتے ہیں, جبرائیل ذرا نعرہ تو لگا. عرض کر رہا ہوں ایک جانب ہیں غلمان کھڑے, بس چھٹی ایک جانب ہیں. کل دی ساری جڑی ڈیوٹی نے کرنی سی میں. ایک جانب ہیں غلمان کھڑے, ایک سمت قطارے حوروں کی, سر عرش اولا ایک شور اٹھا سرکار کی مرحبا. جب عرش سے فرش پہ آنے کا سرکار ارادہ کر بیٹھے, جب عرش سے فرش تک آنے کا سرکار ارادہ کر بیٹھے, دھرتی نے کہا ہے بخت میرا سرکار کی آمد مرحبا. عرض کر رہا ہوں کہ جبرائیل نے جب کعبے سے کہا محبوب خدا کی آمد ہے, تو بیت خدا کے لب پہ تھا سرکار کی آمد. ہو نظر کرم اے نور ازل, ہمارے ہاتھ کاسا ہے. دعا بھی دے رہا ہوں اور چھٹی بھی ہے, تبرک کھا کے خیر سے چلے جانا اجازت ہے. عرض کر رہا ہوں ہو نظر کرم اے نور ازل, ہمارے ہاتھ کاسا ہے ورد میرا, ہو ظہور تیرا سرکار کی آمد. اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آباء الطاہرین واولادہ المعصومین فی ہذی ساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعین نتا تسکنہ وارزقہ توبا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. پروردگار عالم بھٹکے ہوئے لوگ ہیں, بھولے ہوئے لوگ ہیں, خطاکار ہیں, احسان فرما. محشر کے دن ہمیں سرکار کے سامنے سرخرو ہونے والوں میں شمار فرما. پروردگار گناہوں کے انبار چمٹے ہیں, احسان فرما ہمیں ہدایت عطا کر تاکہ ہم ان چیزوں سے بچ کے سرکار کے لیے باعث فخر بن سکیں. پروردگار ہمارے ورثہ جو قبروں میں سو رہے ہیں, جہاں جہاں دفن ہیں, جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے لشکر صاحب الزمان میں شمار فرما. پروردگار جو آئے بیٹھے ہیں ان سب کو قبر میں تو ہونی ہے علی سے ملاقات, دنیا میں نفس مار کے علی سے ملنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم مہربانی یار, شکریہ اتنی آپ نے بڑی آمین کہی, اور پہلی دفعہ آج میں نے ڈرتے ڈرتے کہہ دیا. سوچتا تھا کس دن ایسی دعا کراؤں گا. خدا قبر میں تو علی نے ملنا ہی ہے, دنیا میں کیونکہ مرنا ہے نفس,
नफ्स मरते हैं तो फिर मौला मिलते हैं। दुनिया में नफ्स मारने की तौफीक दे ताकि मौला मिल जाए। खुदा बंदे आलम हमारा कोई भी नहीं, ये सारे आर्जी रिश्ते हैं। उसी रिश्ते को मेहरबानी करके हमारे साथ मजबूती से बांध जो कब्र में भी है और कब्र पे भी है। परवरदिगार आलम एहसान फरमा, रहम फरमा। अगर तूने हमें अपने हबीब के जिक्र के काबिल बनाया, हबीब के जश्न में शामिल होने के काबिल बनाया, परवरदिगार फिर हमें हबीब के काबिल भी बना। परवरदिगार हमें आने वाले मोहम्मद के बेटे का वफादार बना, उनका इस्तकबाल करने वालों में शुमार फरमा। परवरदिगार आपस की जो छोटी छोटी खामखा की चपकलिशें हैं, रंजिशें हैं जो खामखा बना बैठे हैं, इसे दूर फरमा के दिल में मोहम्मद के नूर को मुनव्वर फरमा। परवरदिगार जिस मकसद के लिए दुनिया में भेजे गए वो मकसद समझने की तौफीक अता फरमा। और आज की इस महफिल की आखिरी दुआ है, खालिक ये सारे हाथ उठे हैं तेरी बारगाह में, ये कहते कहते न मर जाए मेरा मोहम्मद, मेरा मोहम्मद, मेरा मोहम्मद। मरने से पहले मोहम्मद भी कह दे मेरा गुलाम, मेरा नौकर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम बिक़ाइमिहिम अज्जल अल्लाहु तआला फर्ज शरीफ।